اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات سامعین گرامی، معرفت امام زمانہ کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک سورہ سورہ نور، اس سورہ کی آیت نمبر 55 کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ گزارشات آپ کے سماعتوں کی نظر کی جائے، اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں سے؟ الذین آمنوا منکم، کہ جو تم میں سے صاحبان ایمان ہے، جو تم میں سے ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور کیا خصوصیت؟ وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں۔ ان دو خصوصیت رکھنے والوں سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ،
کہ انہیں زمین میں اپنا جانشین قرار دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، کہ جس طریقے سے ان سے پہلے لوگوں کو خدا نے زمین میں اپنا جانشین قرار دیا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پس وہی فسق کرنے والے ہیں، وہی گروہ فاسق ہے. عزیزان گرامی، اس آیت میں بہرحال طویل آیت ہے اور مختلف معنی و مفاہیم اور روایات اس آیت کی ذیل میں ہے، لہذا کوشش کی جائے گی کہ آج اور کل اس آیت میں دو حصوں پر آپ کے سامنے گفتگو ہو. کل والی جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں تاریخ کے ساتھ ساتھ کچھ روایات کا بھی سہارا لیا جائے گا. آج ذرا اس آیت کے ایک دو کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ میں تاریخ کا فقط اشارہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پہلی چیز کہ یہاں پر ہمیں خدا کا وعدہ نظر آ رہا. یہ مجھ جیسے بندے کا وعدہ نہیں ہے کہ جسے اپنے کل کی خبر نہیں، اپنے اگلے لمحے کی خبر نہیں، بلکہ وعدہ کرنے والی ذات کون ہے؟ خداوند عالم کی ذات ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ خدا اپنے وعدے کے برخلاف کبھی نہیں کرتا ہے. یہ وعدہ کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے. اللہ اپنے بندوں سے وعدہ کر رہا. کیا ہر کسی سے وعدہ کر رہا؟ نہیں، ان میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے. خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے؟ کہ انہیں زمین میں اپنا جانشین قرار دے گا. یعنی یہاں پر خدا کے اس وعدے سے یہ بات تو آشکار ہو گئی، یہ بات تو واضح ہو گئی، یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ خلیفہ بنانا بندے کا کام نہیں ہے، خدا کا کام ہے. خلیفہ کون بنائے گا؟ خدا بنائے گا، بندہ نہیں بنائے گا. خدا نے وعدہ کیا ہے، اور یہ فقط ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر. کبھی جناب آدم کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ خلیفہ بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. دوسرے مقام پہ پروردگار فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. تو یہاں بھی اسی بات کا تذکرہ ہو رہا کہ خلیفہ کون بنا رہا ہے، جانشین کون بنا رہا، زمین پہ اپنا وارث کون قرار دے رہا؟ خداوند عالم. یہ آیت بھی اسی آیت سے لیں کہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس آیت کے حوالے سے بھی بیان ہوگا. تو یہ بات واضح کہ خلیفہ بنانا، جانشین بنانا انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک کار خدائی ہے. اور پروردگار جانتا ہے کہ اسے کسے خلیفہ بنانا ہے، کسے یہ عہدہ دینا ہے. اب جو دو شرائط اس آیت میں بیان کی گئی کہ یہ عہدہ ہر چلتے پھرتے شخص کو زمین پہ نہیں مل جائے گا،
بلکہ نہیں، شرائط ہے۔ کس سے خدا وعدہ کر رہا ہے؟ الذین آمنوا، کہ جو صاحبان ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال انجام دینے والے ہیں۔ یہ دو شرائط بیان ہو رہے، یعنی جو خدا کا خلیفہ ہوگا، جو خدا کا جانشین ہوگا، اس کا ایمان بھی کامل ہوگا، عمل میں بھی اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں ٹک سکتا، چاہے خدا کا پہلا خلیفہ ہو آدم کی صورت میں یا آخری خلیفہ ہو۔ جسے خدا نے خلیفہ بنایا وہ ان دونوں چیزوں میں کامل ہوگا۔ اچھا، اب ایمان کیا ہے؟ اگر ایمان کے بیسک درجے کی بات کی جائے، آسان ترین درجہ ایمان کا توحید سے آغاز ہوتا ہے، یعنی بچوں کے حساب سے اگر بیان کیا جائے، توحید سے آغاز ہوتا ہے اور قیامت پر ختم ہوتا ہے۔ وہی اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کیا؟ عمل صالح۔ اب یہاں پر موقع ہے بات سمجھانے کے لیے، مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے کو استاد یہ مثال دیا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا چکا ہے اس مثال کو، کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ چاہے اعمال جتنے اچھے ہی کیوں نہ ہو، کتنے اچھے ہی اعمال کیوں نہ ہو، نمازیں کتنی اچھی پڑھنے والا کیوں نہ ہو، روزہ کتنا اچھا رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر ایمان میں کمی ہے، تمام کی تمام چیزیں منہ پہ مار دی جائے گی۔ کل کی گفتگو میں بھی اشارہ کیا گیا تھا۔ تو ایمان اتنا ہے، یعنی اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے چائے بنانے کا ارادہ کیا، بہترین آپ چیزیں انگریڈینٹس لے کر آ گئے، دودھ آپ نے مہنگے سے مہنگا لے لیا، پتی مہنگی سے مہنگی لے لی، چینی مہنگی سے مہنگی لے لی، پانی لے لیا، ان سب کو آپس میں آپ نے ملا دیا۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ کیا ان سب کو آپس میں ملانے سے چائے تیار ہو جائے گی، تو آپ کہیں گے نہیں، ابھی چائے تیار نہیں ہوگی۔ اور اس بات کا احساس تو کراچی والوں کا ایسے ہی اچھا رہتا ہے کہ پتیلی میں، برتن میں تمام چیزیں ڈال کے چولہے پہ رکھی، جب گیس کھولنے کے لیے چاہا تو پتہ چلا لائن میں گیس ہی نہیں ہے۔ تو یہ ملنے سے چائے نہیں بنے گی۔ کب چائے بنے گی؟ کہ جب اسے ہیٹ ملے گی، جب اسے حرارت ملے گی، جب اسے تپایا جائے گا، جب اسے آگ کے اوپر رکھا جائے گا، اس وقت جا کے چائے تیار ہوگی۔ اسی طریقے سے انسان بہترین انداز کی عبادتیں لے کے آ گیا، نمازیں لے کے آ گیا، روزے لے کے آ گیا، حج و زکوٰۃ، تمام عبادتیں وہ لے کر آ گیا، جب تک اس میں ایمان کی حرارت نہیں ہوگی وہ تمام کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ایمان کا یہ خاص مقام، ایمان کی یہ خاص اہمیت، اور کس قدر ضروری ہے ایمان، ایک اور روایت سے بات واضح کروں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات سے فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1000 سال عبادت کرتا ہے، کوہ احد جتنا مال و زر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہے، ہزار سال عبادت کرتا ہے، صفا و مروہ کی وہ پہاڑیاں کہ جسے خدا نے شاعر الہی قرار دیا، اس کے درمیان بے گناہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے نزدیک ایسا شخص کس قدر اہمیت کا حامل ہوگا کہ 1000 سال عبادت کی ہے، کوہ احد جتنا مال و زر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، 1000 پاک پیادہ اس نے حج انجام دیے ہیں، اور اتنی مظلومیت کے ساتھ اتنے مقدس ترین مقام پہ اسے قتل کر دیا گیا۔ ہمارے نزدیک تو اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی شخص ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہ پوری روایت کو سرکار میر انیس نے 6 مصروں میں اس انداز میں باندھا کہ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے
اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو ہزار اس نے ہو کیے، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا علی، یہ تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو احساس ہو گیا کہ ایمان کتنا ضروری ہے، کس لیول پہ ایمان کی اہمیت ہے، کہ ایمان نہیں تو تمام اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ یہی وجہ کہ کل آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ شیطان کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ایمان پر حملہ کیا جائے۔ اب یہاں پر بات کو ذرا سا اور آگے بڑھائیں کہ ایمان کی اہمیت تو واضح ہو گئی، اب ذرا اعمال صالحات کی اہمیت کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ایمان واقعاً اتنا ضروری ہے، ولایت اتنی ضروری ہے، محبت اہل بیت اتنی ضروری ہے، لیکن عمل بھی ضروری ہے، عبادتیں بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ عبادتیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ اعمال، یہ واجبات، یہ مستحبات، یہ ہمارے لیے ہی تو ہیں، ورنہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، جن کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، ان کے اعمال تو ویسے ہی منہ پہ مار دیے جانے ہیں۔ یعنی ان اعمال کو رکھا ہی ہمارے لیے گیا ہے، اس کا اصل فائدہ ہی ہمیں حاصل ہونا۔ تو جب یہ رکھے ہمارے لیے گئے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہونا ہے، تو جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ ان سے کبھی خود کو دور نہیں کرتا، بلکہ اہل بیت کا چاہنے والا نمازی بھی ملے گا، اہل بیت کا چاہنے والا روزے دار بھی ملے گا، ہر واجبات ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ عبادتیں خدا نے رکھی ہی اس کے لیے ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے۔ تو ایمان کی اور اعمال صالح کی بڑی ضرورت ہے، اور یہی ایک انداز میں دیکھا جائے تو یہ جو ہمیں زمانہ غیبت نظر آ رہا، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ذمہ داری کیا ہے، زمانہ غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، زمانہ غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو جو معصومین علیہ السلام ہماری ذمہ داری بتا رہے، وہ یہی بتا رہے کہ دین خدا پر ثابت قدم رہو، اہل بیت کے دین پر ثابت قدم رہو، واجبات کو ادا کرتے رہو، محرمات سے خود کو بچاتے رہو، پروردگار کی معصیت سے خود کو دور رکھو، یہ ذمہ داری ہے۔ ساتھ میں کیا بیان کیا کہ زمانے کے امام کو پکارتے رہو، زمانے کے امام کو یاد کرتے رہو، ان کے ظہور کی دعا کرتے رہو، ان کے لیے صدقہ دیتے رہو، انہیں ہر خوشی میں، ہر غم میں یاد رکھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری زندگیوں سے جدا نہیں ہے بلکہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور آپ کے سامنے بات عرض کی گئی تھی کہ جتنی بھی مشکلیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل یہی ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ہر مشکل کا حل ہمیں اسی پہ نظر آتا ہے۔ تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں اپنا جانشین مقرر کرے گا، اور از ابتدا ہمیں نظر آتا ہے، اور بھی اقوام نے انتظار کیا ہے نا، خود بنی اسرائیل نے ایک طویل انتظار کیا۔ یعنی اگر ذرا تاریخ کے دریچوں کو کھول کر دیکھیں تو کون ہے بنی اسرائیل؟ جناب یعقوب کی اولاد، جناب اسحاق و یعقوب کی اولاد۔
جناب یوسف کا زمانہ، تمام واقعات ہر صاحبان ایمان کے ذہن میں نقش ہے۔ میڈیا کا دور ہے اور سیریز تمام افراد نے دیکھی ہوئی، لہٰذا جناب یوسف کے واقعات اکثر لوگوں کے ذہن میں موجود رہتے ہیں۔ تو جناب یوسف کے بعد جو بنی اسرائیل تھی، جناب یعقوب کی جو اولاد تھی، وہ کہاں آباد ہو گئی؟ مصر میں آ کے۔ اس سے پہلے بابل وغیرہ دیگر مقامات پر یہ لوگ ہجرت کر رہے تھے۔ ان کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا بنی؟ مصر، جناب یوسف کے زمانے میں۔ جناب یوسف کے زمانے میں یہ مصر میں ایک اپنا اسٹرانگ ہولڈ رکھتے تھے۔ جناب یوسف کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ جناب یوسف کے بڑے بھائی تھے لاوی۔ جناب لاوی کی اولاد سے ہمیں نبوت کا سلسلہ جاری نظر آیا، اور جناب موسیٰ جو ہے وہ جناب لاوی کی پشت سے ہی ہے۔ جناب موسیٰ جناب لاوی کی نسل سے ہے۔ بنی اسرائیل کا اسٹرانگ ہولڈ۔ اب بہرحال بنی اسرائیل میں اولاد نبی تھی، لیکن شیطان نے انہیں بھی بہکایا۔ انہوں نے خود کو بڑا سمجھنا شروع کیا، دوسروں پر برتری جتانا شروع کی، یہاں تک کہ ان کی یہ جو برتری تھی یہ ان کے ظلم میں تبدیل ہو گئی۔ اب جو ایک عام مصری شخص تھا کہ جسے اس زمانے میں قبطی کہا جاتا تھا، قبطی، اس پر انہوں نے مظالم ڈھانا شروع کیے۔ اب خداوند عالم ہر ظالم کو جہاں آخرت میں نتیجہ دے گا، وہاں دنیا میں بھی نتیجہ دکھاتا ہے۔ حکومت پلٹتی ہے۔ اب قبطیوں کی حکومت آ جاتی، تب انہیں بدلا تو لینا تھا بنی اسرائیل سے۔ فرعون کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا، حکومت والا، دوبارہ سے ایک کے بعد ایک فرعون آنا شروع ہوتے۔ اب قبطیوں نے، فرعونیوں نے بنی اسرائیل پر مظالم کا سلسلہ شروع کیا، اور واقعاً شاید یہ بنی اسرائیل سے بھی بڑھ کے مظالم ڈھا رہے تھے، یہاں تک کہ یہی قوم بنی اسرائیل کے جو کسی زمانے میں خدا کی پسندیدہ قوم ہوتی تھی، خدا کی پسندیدہ قوم کہلائی بنی اسرائیل، یہ مشکلات میں گرفتار ہوئی، ظلم کی چکی میں پسنے لگے۔ اب انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک مسیحا آنے والا ہے، اس مسیحا کا نام موسیٰ ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی اس ظلم کی چکی سے نکالے گا، فرعونیوں کے ظلم سے نجات دے گا۔ لہذا بنی اسرائیل نے اس موسیٰ کا انتظار کرنا شروع کیا، رات دن دعا مانگنے لگے کہ اے خدا موسیٰ کو جلدی بھیج دے، اے خدا موسیٰ کو جلدی بھیج دے، اے خدا موسیٰ کو جلدی بھیج دے۔ یہاں تک کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے اس انداز میں خدا کی بارگاہ میں تضرع دکھایا، اس انداز میں عاجزی دکھائی، اس انداز میں انکساری دکھائی کہ یہاں پر خدا نے بدا دکھائی۔ اب یہ بدا کیا ایک کانسیپٹ ہے ہمارا، اس حوالے سے کوشش کروں گا کہ کل یا پرسوں کچھ بیان ہو جائے، فقط اشارے کی حد تک۔ اور جہاں جناب موسیٰ کو 40 برس دیر سے آنا تھا، خدا نے انہیں 40 برس پہلے بھیج دیا۔ جناب موسیٰ آ گئے، ابتدا میں تو خبر نہیں ہوئی، پروردگار نے ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا، خود فرعون کے دربار میں انہیں پروان چڑھایا۔
لیکن پھر وہ وقت آتا ہے جناب موسیٰ بنی اسرائیلیوں کی مدد کرتے ہیں اور پھر انہیں فرعون کے ظلم سے نجات عطا کرتے ہیں۔ تو یہ قوم کہ جو جناب موسیٰ کا انتظار کر رہی، شدت سے انتظار کیا، لیکن مزے کی بات ہے ان کا مزاج بڑا عجیب سا نظر آیا کہ پہلے موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے، جب موسیٰ آ گئے اب موسیٰ کی مخالفت پہ اتر آئے، اور کہاں کہاں کس کس انداز میں جناب موسیٰ کی مخالفت کی، آپ سے چھپی ہوئی نہیں وہ چیزیں، آپ سب جانتے ہیں، تاریخ سب نے پڑھ لکھی ہے، سب نے سن رکھی ہے، پڑھ رکھی ہے کہ کس انداز میں جناب موسیٰ کی مخالفت کی۔ کبھی راستوں کے اعتبار سے مخالف کہ ہمیں الگ الگ راستوں سے جانا ہے، کبھی کھانے کے اعتبار سے مخالف، کبھی کس اعتبار سے، کبھی کس اعتبار سے۔ پھر یہی بنی اسرائیل جناب عیسیٰ کا انتظار کرنے لگی، جناب عیسیٰ کی مخالفت پہ چلی گئی۔ پھر مزے کی بات یہی بنی اسرائیل کی جو یہودی کہلائی رسول خدا کا انتظار کر رہی، یعنی عجیب بات، ہمارے آخری پیغمبر ان کا انتظار کون کر رہا؟ بنی اسرائیل یہودی انتظار کر رہے۔ اور یہ فقط کوئی ایسی بات نہیں کہ جو زبان سے ادا ہو گئی، نہیں، بلکہ تاریخی شواہد موجود ہے اس بات کے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل نے اپنے صحیفوں میں رسول خدا کا تذکرہ سنا، کس طریقے سے یہ دیکھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے کہ جو دین اسلام کو پیش کرے گا، کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، جو جب تمام ادیان پر غلبہ رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی جانتے تھے کہ وہ حجاز کی سرزمین پہ آنے والا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، لہٰذا انہوں نے مدینے کے نزدیک میں رسول خدا کا انتظار کرنے کے لیے زمینیں لینا شروع کی۔ اب جو زمانے رسول میں ہمیں یہودیوں کا تذکرہ ملتا ہے، اگر تاریخ میں دیکھا جائے وہ اس احاطے میں آئے کیوں تھے، عرب سرزمین میں داخل کیوں ہوئے تھے رسول خدا کا انتظار کرنے کے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی جانتے تھے کہ جب رسول خدا آئیں گے انہیں دشمنوں کا سامنا ہوگا، انہیں فورسز کی ضرورت پڑے گی، انہیں مضبوط دیوار کی ضرورت پڑے گی، تو انہوں نے قلعے تعمیر کرنا شروع کیے۔ یہ جو ہمیں خیبر کا قلعہ ملتا ہے، دیگر قلعے ملتے ہیں، یعنی واقعاً جب انسان تاریخ پڑھتا ہے یقین نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جو قلعے ہیں یہ رسول خدا کے دفاع کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ یعنی جملوں میں فرق کیجئے گا، رسول خدا کے دفاع کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، ان سے دفاع کے لیے تعمیر نہیں کیے گئے تھے۔ یعنی یہ اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے تھے کہ سرکار ختمی مرتبہ آئیں گے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن کتنی عجیب بات کہ وہ قوم کہ جو اللہ کے رسول کا انتظار کر رہی ہے، تیاریاں کر رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آج ہمیں تیاری کرنی چاہیے، فلاں چیز جمع کر کے رکھنی چاہیے، فلاں چیز، ہم امام زمانہ کا ساتھ دیں گے، صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ یہودی بھی یہی کر رہے تھے، لیکن کمزوری کس چیز کی تھی؟ وہی ایمان اور عمل صالح، کہ وہی قوم کے جو انتظار کر رہی اسلام کی سب سے بڑی دشمن کہلائی، سب سے بڑی دشمن آج تک اسلام سے دشمنی ہے یہی یہودی قوم کہ جو انتظار کر رہی تھی۔ اچھا یہ مخالفت پیدا کیوں ہوئی؟ جب یہ آئے حجاز کی سرزمین پر، اب بہرحال آ کر بیٹھے رہے، کتنا انتظار کرتے، بزنس تو ان کے خون میں بسا ہوا تھا، بزنس کے شوقین تھے۔ اب انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ ہم یہاں پر کیا بزنس کر سکتے،
تو انہیں 3-4 بزنسز سمجھ آئے عربوں کے شوق کے اعتبار سے۔ عرب شراب نوشی کرتا تھا، شراب اپنی خود بنایا کرتا تھا۔ دوسرا، یہ عیاشیوں کا شوق رکھا کرتے تھے۔ تیسری چیز، جتنا کماتے تھے اتنا اڑا دیتے تھے، پھر بیٹھے رہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے کچھ کاروبار شروع کیے، جس میں سے پہلا کاروبار عرب کے لیے شراب بنانا شروع کر دی۔ شراب کی پوری فیکٹری لگا دی، کہا کہ شراب خریدے ہم سے ہی خریدے، انہیں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ دوسرا کاروبار کہ جو ان کی عیاشیاں ہوتی تھی انہیں سینٹرلائز کیا گیا، ان کے مقامات بنائے گئے کہ وہاں آئیں، پیسے دیں اور چلے جائیں۔ اب یہ دو چیزیں تو ہو گئی۔ اب جتنا مال تھا اتنا تو اڑا دیا، اب وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے۔ وہ کہ جب مال آئے گا تو اڑائیں گے، اور یہ بزنس سے نہیں، یہ بزنس رک گیا۔ اب انہوں نے اصل کام شروع کیا، وہ کام کہ جس نے آج بھی پورے دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے بنایا بینکنگ سسٹم، سودی نظام۔ کہا اچھا پیسے ختم ہو گئے، مسئلہ نہیں، ہم سے قرضہ لے لو، بس اتنی پرسنٹیج پہ یہ رقم ہمیں پلٹا دینا۔ عرب کے لیے تو آسانی ہو گئی، انہیں تو کرنا ہی کچھ نہیں تھا۔ تجارت کرتے تھے یا لوٹ مار کرتے تھے، پیسے آتے تھے اسے عیاشیوں میں اڑا دیتے تھے، پھر جب ختم ہو جاتے تھے قرضہ لیتے تھے، قرضے سے عیاشیاں کرتے تھے، پھر قرضہ چڑھتا جا رہا تھا، قرضہ چڑھتا جا رہا تھا، کبھی قرضے کی صورت میں انہیں اپنا گھر بیچنا پڑ جاتا، کبھی زمینیں بیچنی پڑ جاتی۔ آہستہ آہستہ یہی یہودی ان کی زمینوں پہ بھی قابض ہوتے رہے۔ یہ آج کے زمانے کی نہیں، رسول خدا کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ ان کا یہ بزنس چلتا گیا، یہ مالدار ترین لوگ بن گئے۔ اب اللہ کے رسول آئے، جب اللہ کے رسول آ گئے تو انہیں تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں کی بیعت؟ کیوں اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ کہ ان کا دھندا پانی کس پہ چل رہا تھا؟ انہی چیزوں پہ چل رہا تھا، سود پہ، شراب نوشی پہ، عیاشیوں پہ۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، کیا یہ ساری چیزیں ان کے مذہب میں جائز تھی؟ شریعت جناب موسیٰ میں جائز تھی یہ چیزیں؟ تو جواب ہے جائز نہیں تھی۔ پھر جائز کیسے کروائی؟ وہی کہ جو ہمیں بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں سسٹم نظر آیا، کوئی چیز جائز کروانی ہے اس زمانے کے ملا کو خریدو، پیسے دو، فتویٰ آ جائے گا، جائز ہو جائے گی۔ انہوں نے بھی جو یہودی عالم تھا ان سے انڈرسٹینڈنگ کی، پارٹنرشپ کی، نہ جانے کیا کیا، ان چیزوں کو پہلے جائز کروایا کہ ہاں یہ بزنس کرنا جائز ہے، اور پھر ان بزنس کو چڑھایا۔ اب یہ اپنی شریعت کا تو کباڑہ کر چکے تھے۔ اب رسول خدا کے ہاتھ پر اگر بیعت کرتے تو سب سے بڑا نقصان ان کا کیا ہوتا کہ جتنے بزنسز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں سب سے لا تعلق ہونا پڑتا، سارے بزنسز انہیں چھوڑنے پڑ جاتے، ہر بزنس سے انہیں ہاتھ دھونا پڑ جاتا، لہذا نقصان ہی نقصان۔ جو انہوں نے کنٹرول، معاشی کنٹرول حاصل کر رکھا تھا، یہ تمام کا تمام کنٹرول ان کے ہاتھ سے چلا جاتا۔ لہذا انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کر دی، کہا کہ نہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، نہ ان تمام چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم کے جو شدت کے ساتھ اللہ کے رسول کا انتظار کر رہی تھی، رسول خدا کی مخالفت پہ اترتی ہوئی نظر آئی، اور ایسی دشمنی کہ آج تک یہ دشمنی جاری ہے۔ اب اگر انسان اس تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے
تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم جو زمانے کا امام کا انتظار کر رہے ہیں کیا ہمارا ایمان اس لیول پر ہے؟ ہم نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر رکھا ہے نہیں کر رکھا؟ اس ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے محبت اہل بیت اپنے دل میں اجاگر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اسے اور مضبوط کرنے کے لیے اعمال صالحات کا سہارا لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ ورنہ ایسا نہیں ہو کہ زمانے کے امام کا ظہور ہو اور نعوذ باللہ جہاں ہمیں زمانے کے امام کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی ان کا ساتھ دینا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم ان لوگوں کی قطار میں کھڑے ہو گئے کہ جنہیں خود زمانے کے امام اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی اپنی طرف کی بات نہیں کہہ رہا، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ افراد کہ جو بعد ظہور امام زمانہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، 1/3 1/3 اس میں سے 1/3 افراد وہ ہوں گے کہ جنہیں خود امام زمانہ اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کریں گے۔ اپنے ہاتھ سے خود امام زمانہ واصل جہنم کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیا وجہ ہوگی؟ کہ انہوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت تو کی لیکن امام کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکے۔ ہماری عادت ہوگی نا کہ ہر بات پہ کہنا کیوں، یہ بات ہماری سمجھ نہیں آتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نعوذ باللہ امام کو یوں کر لینا چاہیے یا یوں کر لینا چاہیے۔ تو روایتوں کا مفہوم یہ ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو امام زمانہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے، انہیں مولا کا حکم سمجھ نہیں آئے گا۔ یعنی مولا کہیں گے کہ تلوار کو نیام میں رکھنا ہے تو کہیں گے کہ کیوں، یہاں تو تلوار کو بے نیام کرنا چاہیے۔ یا مثال کے طور پہ مولا کہیں گے جاؤ جا کے قربان ہو جاؤ، مولا سے کہیں گے کہ مولا یہ تو خودکشی ہے۔ نہیں، مولا پہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مولا کہے کہ خود تلوار نکالو اپنے ہاتھ سے اپنی گردن اڑا دو تو لوگ اپنی گردن اڑا دیں۔ مولا پہ ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ جس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے کربلا میں، کہ جب سید الشہداء نے چراغ قبول کیا، حسین نے چراغ بجھائے، جب چراغ روشن ہوئے نا، جب چراغ روشن ہوتے ہیں، کبھی کوئی صحابی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ مولا اگر ہمیں 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، آپ کی محبت میں 1000 مرتبہ زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ پر قربان ہونے کو تیار ہیں۔ ہر صحابی یہ چاہتا ہے کہ چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے میرے مولا پہ آنچ نہ آئے۔ عزاداروں، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کوئی صحابی زمین پہ گرتا ہے نا، کہ جیسے مسلم ابن اوسجا جب زمین کربلا پہ گرے، روایت میں ملتا ہے سرکار سید الشہداء بھی پہنچے، حبیب ابن مظاہر بھی پہنچے۔ عزاداروں، حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا کے دوست ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے دوست، تم نے بڑا بہترین کام کیا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے تمہارے بعد کچھ دیر زندہ رہنا ہے تو میں تم سے سوال کرتا کہ تمہاری وصیت کیا ہے، لیکن تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ ابھی تم شہید ہوئے ہو، کچھ دیر بعد مجھے گزر جانا ہے۔ عزاداروں، مسلم ابن اوسجا کا حوصلہ یہ نظر آتا ہے کہ مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں کہ اے حبیب، یقین جانو میری اس کے علاوہ کوئی وصیت نہیں ہے کہ جب تک زندہ ہو سید الشہداء پر کوئی آنچ نہ آ پائے۔ یہ شہداء کربلا کا حوصلہ نظر آتا ہے۔
یہ حوصلہ تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ عزادار، انہی شہداء کربلا کی فہرست میں ایک وہ ننھا بچہ بھی نظر آتا ہے کہ جس سے جب حسین نے پوچھا کہ یا بنیا کیف الموت عندک، کہ اے میرے بیٹے ذرا یہ بتا کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے، تو یتیم حسن قاسم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ احلی من العسل، کہ چچا جان میرے نزدیک یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزادارو، یہ کربلا کا وہ واحد شہید ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ سید الشہداء جتنا گریہ اس کو رخصت کرتے ہوئے کر رہے، کسی شہید کے لیے نہیں روئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب قاسم تحریر لے کے آئے تھے نا اپنے بابا کی، حسین نے تحریر کو دیکھا تھا، ایک مرتبہ قاسم کو گلے لگا کر دونوں نے اس قدر گریہ کیا، روایت کے جملے ہیں فغشاہما، کہ دونوں پہ غشی طاری ہو گئی۔ عزادارو، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا کہ روایت کے جملے کیا ہے کہ حسین بھی غشی پہ چلے گئے، قاسم کو بھی غش آ گئی۔ عزادارو، ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو تو اسے جگانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے نا، ارے خیمہ حسینی میں پانی کہاں موجود تھا کہ چھڑکاؤ کر کے انہیں جگا تھا۔ ارے دل کہتا ہے کہ شاید زینب کبریٰ کے آنسوؤں نہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بار اللہ تمام بیماروں کو شہزادہ قاسم کے وسیلے سے شفا یاب فرما۔ بار اللہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ سورہ فاتحہ گزارش ہے تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے ارواح کو اصالہ ثواب کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر جو فاتحوں کے اسماء آپ کے سامنے لیے جا رہے ہیں، جن نے بھی فاتحہ کا نام لکھوایا ہے، تمام کی ارواح کو اصالہ ثواب کرتے ہوئے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔